الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ الحمدللہ ہم اس سلسلے میں یہاں تک پہنچ چکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اب ہجرت کا حکم مل چکا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے حکم سے ہجرت کرنے کے لیے تیار ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بعض صحابہ جنہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تھا یا ہجرت کی تھی تو ان کو کس قدر تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا اور کس طرح سے انہیں اذیتوں سے پریشان کیا گیا تھا۔ آج کا درس ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم مل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا، اور یہ بات جا کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائی۔ اس سے پہلے ایک چیز آپ دیکھ لیں کہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور اس ہجرت سے ہمیں ایک بہت عظیم درس جو ملتا ہے وہ یہ کہ ایک وہ شخص جو دین کا کام کر رہا ہو، داعی جو دین کے کام میں لگا ہوا ہو، وہ بغیر تکلیف کے رہ نہیں سکتا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی زندگی آسانی سے گزر جائے، یہ ممکن چیز نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محفوظ ہوتے، سب سے زیادہ محفوظ ہوتے۔ لیکن کفار مکہ جانتے تھے کہ یہ امین ہے، صادق ہے، سچے ہیں، رحم دل ہیں، بڑوں کی عزت کرتے ہیں، چھوٹوں پہ شفقت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال کیا کفار مکہ نے؟ آپ کو کس قدر مارا گیا، انہیں کس قدر ستایا گیا اور کس قدر تکلیف دی گئی۔ اور یہ سب نہیں ہوا، مطلب باطل اپوزٹ جو ہوتا ہے نا، مخالف، پہلے کیا کرتا ہے؟ باتوں سے ہرانے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے ان لوگوں نے بھی یہ کیا تھا نا، کفار مکہ نے دلیل رکھی کہ اگر تم سچے ہو تو ہماری ان باتوں کا جواب دو۔ اللہ کے نبی نے جواب دے دیا۔ تب کیا کہا ان لوگوں نے؟ یہ جھوٹا کذاب ہے، مذاق اڑانے لگے اللہ کے نبی کا، آپ کے صحابہ کو ستانے لگے، بائیکاٹ کیا گیا، اقتصادی طور پر، مالی طور پر بائیکاٹ کیا گیا کہ ہو سکتا ہے اس طرح سے مان جائے۔ لالچ دی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہو سکتا ہے اس طرح سے مان جائے۔ جب سارے حربے ناکام ہو گئے تب آخر فیصلہ کیا ہوا کہ اب ختم کر دو، بس بہت ہو گیا۔ تو دین کا کام اگر آپ کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں میرے بھائیوں، تو ہم یہ سوچ لیں کہ ہم ایسے ہی بچ جائیں گے، یہ ممکن ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا یہ چیز۔ اگر آدمی اس خوشفہمی میں مبتلا ہو کہ سب کچھ صحیح ہے، تو آپ یہ مان لو کہ جو میرا پڑوسی، میرا بھائی، میرا دوست کر رہا ہے وہ بھی صحیح، میں جو کر رہا ہوں وہ بھی صحیح، تب تو آپ ہو سکتا ہے محفوظ ہوں۔ لیکن اگر آپ حق بات بولنے جاؤ گے تو آپ کو مار کھانی لازمی ہے، مار کھانا ہی کھانا ہے۔ اور سب سے حق بات میں سب سے کٹھن بات توحید کی بات ہے میرے بھائی۔ توحید کے راستے میں آپ محفوظ نکل جاؤ، ایسا ہو نہیں سکتا ہے، مار کھانی ہی کھانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں بچے تو ہم اور آپ کون ہیں میرے بھائی؟ ہم اور آپ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اب کیا ہوا؟ پلاننگ کی جا رہی ہے کہ اب کام تمام کر دو، ان کا بہت ہو گیا، اب یہی آخری حربہ ہے کہ ان کا قتل کر دیا جائے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ بیعت عقبہ جب ہوئی تھی، دوسری بیعت عقبہ ہوئی، اور اس میں 75 صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے تقریباً 2.5 ماہ کے بعد، 2.5 مہینے کے بعد، نبوت کے 14ویں سال سفر کی 26 تاریخ، نبوت کا 14واں سال سفر، ماہ سفر جو ہے عربی کا دوسرا مہینہ، اس کی 26 تاریخ اور جمعرات کا دن، اس دن اس دنیا کا سب سے بدترین فیصلہ قریشی سرداروں نے دارالندوہ کے اندر کیا۔ دارالندوہ ایک جگہ تھی، ایک میٹنگ جہاں پہ تمام قبائل کے لوگ اکٹھا ہوئے، تمام قبائل کے لوگ، کفار مکہ، قریش مکہ کے جتنے بھی قبائل تھے سب وہاں پہ اکٹھا ہوئے، اور وہاں پر دنیا کا سب سے بدترین فیصلہ کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے سب خلاصہ قرآن کریم میں کس قدر کیا؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اے نبی یاد کیجئے، جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کے خلاف تدبیر کر رہے تھے کہ وہ آپ کو قید کر لیں یا قتل کر دیں یا وہ مکہ سے نکال دیں، اور وہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور بتاؤ کہ اللہ سے بڑھ کر تدبیر کرنے والا کوئی ہے؟ اللہ سے بڑھ کر انسان کہاں تک پہنچ سکتا ہے میرے بھائی؟ ایک مخلوق خالق سے آگے بڑھ جائے تو ہو سکتا ہے؟ بتاؤ آپ، ہم سب مخلوق ہے اللہ رب العالمین کہ اللہ ہمارا خالق، ایک انسان اللہ رب العالمین سے آگے بڑھ جائے، اس کی سوچ اللہ سے آگے کیسے بڑھ سکتی ہے؟ جب اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کرنے کا ہے تو کون بتاؤ میرے بھائی آپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ اس بات کی خبر یہ تمام کے تمام لوگ دارالندوہ میں جمع ہوئے، سب اکٹھا بیٹھے ہوئے تھے، ابلیس کا گزر ہو رہا تھا وہاں سے۔ ابلیس انسانی شکل میں، ایک نجدی شیخ بوڑھے کی شکل میں
وہاں سے گزر رہا تھا، اور گزر کیا رہا تھا، وہ اس مقصد سے آیا تھا تاکہ میں اس مجلس میں بیٹھوں۔ جب وہ گزر رہا تھا دیکھا کہ کفار مکہ بیٹھے ہیں، جمع ہیں، تو اس نے کہا کہ کیا مجلس ہے، کس تعلق سے باتیں ہو رہی ہیں، اگر تم بہتر سمجھو، مناسب سمجھو تو میں تمہارے پاس بیٹھ جاتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے پاس سے بھی تمہارے لیے کوئی مناسب مشورہ مل جائے۔ تو تمام کے تمام لوگ راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے، آپ بزرگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھا فیصلہ آپ دے دیں، آپ بیٹھ جائیں۔ تو وہ ابلیس بھی انسانی شکل میں، ایک بوڑھے نجدی کی شکل میں ان کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ پہلا فیصلہ کیا آیا، ابو البختری، اس نے سب سے پہلا فیصلہ یہ دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیتے۔ تین مشورے آئے تھے۔ پہلا مشورہ یہ آیا کہ ہم اللہ کے نبی کو قید کر لیتے ہیں، اور قید کر کے انہیں ایسی جگہ پہ چھپا دیتے تاکہ لوگ اس سے مانوس ہو جائیں، تاکہ لوگوں کو یہ لگا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے گا، ہم انہیں قید کر کے رکھے رہے، کچھ دن کے بعد چھوڑ دیں گے۔ لیکن شیطان، دیکھیے شیطان یہ انسان کی شکل میں آیا تھا نا، اس نے فوراً اس کا انکار کیا کہ نہیں، اگر تم انہیں قید کرو گے تو جو ان کے ماننے والے ہیں وہ چپ نہیں بیٹھیں گے۔ وہ اتنا آسان تھوڑی ہے کہ وہ لوگ آپ لوگ قید کر لو تو وہ لوگ چپ چاپ بیٹھے رہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کچھ کرے نا۔ وہ ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے پتہ لگا لیں گے اور اپنے اس ساتھی کو چھڑا لے جائیں گے، اس لیے یہ مشورہ مناسب نہیں ہے۔ دوسرا مشورہ ابو الاسود کی طرف سے آیا کہ ہم انہیں مکہ سے نکال دیتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کو قید نہیں کرتے، مکہ سے نکال دیتے ہیں، جہاں جانا ہے وہ جائے، مکہ چھوڑ دے، بس مکہ ہمارا محفوظ ہو جائے اس سے، اور یہ اپنا جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں ان کے لوگ جہاں جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائے، مکہ سے ان کو ہم نکال دیتے ہیں۔ تو پھر شیطان نے واپس ٹوکا نہیں۔ اب تم دیکھ رہے ہو کہ ان کی باتوں میں کس قدر جادو ہے، جب تمہارا بھائی تمہارا مخالف ہو گیا، تمہارا باپ تمہارا مخالف ہو گیا ہے، تمہارا قبیلہ تمہارا مخالف ہو گیا، اور ابھی جلدی کی دیکھو 2.5 مہینہ پہلے 75 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اگر یہ لوگ تم انہیں مکہ سے نکال دے تو کہاں جائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے ان کے پاس جائیں گے جو لوگ ان کو سپورٹ کرنے والے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمام کے تمام لوگ مل کر کے پھر ایک دن ایسا ہے کہ مکہ پہ حملہ کر دیا اور تمہارا نام و نشان ختم کر دیا، اسی لیے یہ خطرہ ہے تمہارے لیے، تم انہیں مکہ سے نکالو مت۔ پھر خبیث ابو جہل کے دماغ میں یہ پلان آیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیتے۔ کس کا خاتمہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دیتے۔ اب یہ تھا کہ یہ کام کرے گا کون؟ کسی ایک قبیلے کے بس میں تو تھا نہیں کہ کوئی ایک قبیلہ اس کی ذمہ داری لے لے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی کا گھرانہ مضبوط تھا، اللہ کے نبی کے گھرانے میں خانہ کعبہ کی تولیت تھی، ذمہ داری تھی، تو یہ لوگ ہر اعتبار سے مضبوط تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاندان والے، تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی ایک خاندان قتل کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لیتے اور ان کے پورے خاندان کو تباہ و برباد کر دیتے۔ اسی لیے ابو جہل نے کیا مشورہ دیا کہ ہم لوگ 11 خاندان میں سے 11 نوجوانوں کو چنیں گے، جو قبائل قریش کے ہیں 11، اس میں سے ہر قبیلے کا ایک نوجوان ہوگا جو طاقتور ہو، مضبوط ہو، ہتھیار چلانا جانتا ہو، جنگ سے واقفیت رکھتا ہو، وہ نوجوان ہمارے اس گروہ میں شامل ہو، ہر خاندان کا ایک شخص آ جائے، اور 11 کے 11 لوگ مل کر کے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیک کریں گے، حملہ کریں، اور جب 11 کی 11 قبائل شامل ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے پورے 11 کے 11 قبیلوں سے کیسے بدلہ لیں گے قریش والے؟ اللہ کے نبی خاندان 11 قبیلے تو بدلہ نہیں لے سکتا، ظاہر سی بات ہے ایک قبیلہ 2 قبیلہ شامل ہو تو ان سے بدلہ لے سکتا ہے، لیکن جب پورے 11 قبیلے اس میں شامل ہو جائیں گے تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہم سے بدلہ نہیں لے سکتے۔ تو اس پر شیطان نے شاباشی دی ابو جہل کو کہ دیکھو اسے مشورہ کہتے ہیں، یہ مشورہ ہے، اسے مشورہ کہا جاتا ہے، اور انہوں نے جو پلاننگ کی ہے، انہوں نے جو مشورہ دیا ہے بہت بہتر ہے اور اس پر تم عمل کرو۔ یہاں ان کی پلاننگ چل رہی تھی، وہاں اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا کہ اب تمہیں ہجرت کا حکم دیا جاتا ہے، تمہارا مکہ میں رہنا مناسب نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ دوپہر کا وقت تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق ہڑبڑا گئے کہ آخر کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دوپہر کے وقت نہیں آتے تھے، اس وقت کیوں آئے؟ آپ نے دروازہ کھولا، اللہ کے نبی کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار تھے، آپ نے داخل ہوتے فوراً پوچھا کہ گھر میں کوئی اور ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ کے نبی کوئی نہیں ہے سوائے آپ کے گھر والی کے، اور میری بیٹی اسما کی کوئی نہیں، یعنی آپ کی بیٹی، میری بیٹی حضرت عائشہ، آپ کی بیوی حضرت عائشہ، اور میری دوسری بیٹی حضرت اسما، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی رازداری کی بات ہے تو کہیے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر والوں کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے ہجرت کا حکم دے دیا ہے، اللہ کی طرف سے
مجھے ہجرت کا حکم آ گیا ہے، اب ہمیں کوچ کرنا ہے۔ اور تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ساتھی کسے کہتے ہیں، کیا تڑپ کی ہے، تو وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اجازت مانگ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا کہ نہیں ابوبکر، تمہیں ٹھہرنا ہے، ابھی نکلنا نہیں ہے۔ اور جب اللہ کے نبی نے یہ سنا ہے کہ مجھے حکم مل گیا ہے، فوراً سوال کیا کہ اللہ کے نبی کیا مجھے بھی حکم ملا آپ کے ساتھ چلنے کا؟ اللہ کے نبی نے کہا ہے ابوبکر تم کو بھی حکم ملا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مل گئی، ساتھ مل گیا، ہجرت کرنے کا موقع مل گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کی۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اسی لیے بار بار کہتا ہوں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی سیرت صرف سیرت نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ بات اور یہ چیز سکھلاتی ہے کہ ایک مومن کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، طریقہ سکھاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے رہنے سہنے ہر چیز۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ اللہ کے نبی۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی شے، کوئی بھی شعبہ آپ اٹھا کر دیکھ لو، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلاننگ کی کہ ابوبکر ہمیں نکلنا ہے، لیکن ایسے ہی نہیں نکلنا ہے، ہمیں ایسے ہی نہیں نکلنا ہے۔ اللہ کے نبی چاہتے تو اللہ رب العالمین پہ توکل اور بھروسہ کر کے نکل سکتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے کافی ہے، نہیں، لیکن اسباب اختیار کیا اللہ کے نبی نے، اور یہ بتلایا کہ ایک مومن کو اسباب اختیار کرنا چاہیے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اسباب اختیار کریں، صرف توکل سے کام نہیں چلتا ہے۔ آدمی گھر پہ بیٹھا رہے توکل کر کے کہ اللہ رب العالمین مجھے گھر میں روزی دے گا، تو کہاں سے روزی ملے گی؟ نہیں، دوڑنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا دوسرے حدیث میں، جیسے پرندے نکلتے ہیں صبح صبح، جاتے ہیں نصف تلاش کرتے ہیں، آدمی جائے روزی تلاش کر رہے، روزی دینا اللہ رب العالمین کا، تو اسباب اختیار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ڈیوٹی لگاؤ۔ حضرت اسماء کی ڈیوٹی کیا لگی؟ حضرت ابوبکر صدیق کی دوسری بیٹی، چھوٹی بیٹی کی ڈیوٹی یہ لگی کہ تم روزانہ شام میں غار ثور میں آؤ گی اور ہمیں کھانا دو گی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے عبداللہ کی ڈیوٹی کیا لگائی کہ تم دن بھر کفار مکہ کے بیچ میں رہو گے۔ چھوٹے تھے یہ تو، چھوٹے بچے تھے تو ظاہر سی بات اتنا لوگ دھیان نہیں دیتے تھے کہ چھوٹا بچہ ہے، کیا سمجھتا کیا جانتا ہوگا، لیکن ڈیوٹی لگائی ہے ابوبکر صدیق نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ تم کفار مکہ کی مجلسوں میں بیٹھو گے، جا کے دیکھو کہ دن بھر یہ کیا پلاننگ کرتے ہیں، کیا چل رہا ہے ان کے درمیان، اور رات ہوگی تو تم رات میں آؤ گے اور ہمیں پورا شیڈول جو ان کا چل رہا ہے سب آ کر کے بتاؤ گے۔ اور تیسری ڈیوٹی عامر بن فہیرہ جو ان کے غلام تھے حضرت ابوبکر صدیق کے، ان کی کیا لگی کہ تم بکریاں چرانے جاتے ہو، لیکن جب چرا کر کے لوٹو گے تو وہاں سے لوٹنے میں تم جان بوجھ کر تھوڑا لیٹ کرو گے، تھوڑا لیٹ سے آؤ گے۔ وہ وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہ تھی کہ جب حضرت عبداللہ جاتے تھے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن ان کا پیچھا کرتے ہوئے، ان کے قدموں کے نشانات کی وجہ سے ان کا پیچھا کرتے ہوئے غار ثور تک پہنچ جائے۔ اس لیے ڈیوٹی ان کی کیا لگی کہ جب تم عبداللہ کے لوٹنے کے بعد اپنی بکریاں، ایک تو یہ تھا کہ اس سے بکریاں جب لوٹیں گی تو عبداللہ کے قدموں کے نشانات مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے نشان، اور دوسرا یہ تھا کہ جب تم بکریاں لے کر کے لوٹو گے تو ہمیں تازہ دودھ مل جائے گا، ہمیں تازہ دودھ مل جائے گا، میسر ہو جائے گا، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آسانی ہو جائے گی۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں کس طرح سے پلاننگ کی، اسباب اختیار کیے میرے بھائیوں۔ تو ایک مومن کی زندگی کیسے بغیر پلاننگ خالی ہو سکتی ہے بتاؤ آپ؟ ہاں، ایک مسلمان بغیر پلاننگ کی اپنی زندگی گزارنے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک لاہے عمل تیار کرنا چاہیے ایک مومن کو، اپنی زندگی کا، اپنا شب و روز کا، اپنے سال ماہ کا، ہر دن کا، ہر وقت کا ٹائم ٹیبل آدمی تیار رکھے، یہ ایک مومن کی زندگی ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں ساری بات بتلائی کہ اب اس طرح سے مجھے ہجرت کرنی ہے اور میرے بستر پر آج کی رات تم لیٹو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہری کلر کی ایک چادر تھی، وہ چادر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور کہا کہ یہ چادر لیٹ کر کے یہ چادر پہن کر کے تم آج کے دن لیٹو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلنے لگے وہاں سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں لٹایا۔ کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر کے تیار ہیں کہ کب نکلے اور ہم حملہ کر دیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشان مٹا دے، لیکن انہیں کیا پتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کے سامنے سے نکل جائے گا، انہیں پتا نہیں چلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ کفار مکہ گھیراؤ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ہاتھ میں مٹھی میں اپنی مٹی لی اور مٹی ان کی طرف پھینکا، اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں کی آنکھوں کو اوجھل کر دیا، دیکھ رہے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزر گئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے، وہاں سے نکلنے کے بعد
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سامان تیار کیا ہوا تھا وہ سامان ساتھ میں لیا, اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جو لقب پڑا ہے ذات النطاق یا ذات النطاقین, انہوں نے کمر بند جو ہوتا تھا, پہلے عرب کی عورتیں اپنے کمر پر پٹا باندھتی تھی, تو یہ کھانا کس سے باندھا جائے, تو انہوں نے اپنے کمر بند کو کھولا اور اس کو 2 ٹکڑے کر دیے. 2 ٹکڑے کرنے کے بعد ایک ٹکڑے سے وہ کھانے کی جو پوٹلی تھی, گٹری تھی, اس کو باندھ دیا, اور دوسرا حصہ جو تھا اسے واپس اپنی کمر پہ باندھ لیا, اور وہ کھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کے دروازے سے نکل گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیچھے کی جانب نکل گئے, اور مدینہ یہ مکہ سے شمال کی طرف تھا, مکہ سے مدینہ شمال کی طرف ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اپوزٹ راستہ اپنایا کہ کفار مکہ ظاہر سی بات ہے اب انہیں پتہ چل گیا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے مدینہ کی طرف ہی جائیں گے, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدبیر کیا اپنائی. دیکھو ایک مومن کو تدبیر کس طرح سے اپنانی چاہیے, کوئی مخالف کوئی دشمن ہو اس کے خلاف, تو اللہ کے نبی تدبیر کیا اپنائی کہ ظاہر سی بات ہے وہ لوگ مدینہ کی طرف رخ کریں گے, تو ابوبکر ہم ایسا کرتے ہیں, ہم ان کے اپوزٹ مدینہ کے اپوزٹ جاتے ہیں. اپوزٹ کسی کا ظاہر نہیں جائے گا کہ اللہ کے نبی اپوزٹ بھی جا سکتے ہیں. نکل گیا آدمی تو کوشش کرتا ہے کہ جلد سے جلد اپنی منزل تک پہنچ جائے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپوزٹ سائڈ غار ثور کی طرف گئے, جنوب کی طرف گئے. وہاں پر تقریباً مکہ سے 3 کلومیٹر کی دوری پر ایک غار تھا, اور وہاں پر جا کر کے 3 دن تک اللہ کے نبی نے پہلے حالات کا جائزہ لیا کہ آخر مکہ میں کیا چل رہا ہے, اب کچھ ٹھنڈک ہوئی کہ نہیں ہوئی لوگوں کے دلوں میں, اب کچھ جو معاملہ گرما گرمی کا تھا وہ کچھ سہما کہ نہیں سما. اور پھر یہ جو ساری تدبیریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی تھی کہ اس طرح سے ہوگا, وہ اپنے معمول کے مطابق چل رہا تھا. حضرت اسماء روز آتی تھی اللہ کے نبی کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا دے کر کے جاتی تھی. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے جو تھے وہ آتے تھے, اور پورا حال چال جو مکہ کا جب ہوتا تھا سب بیان کرتے تھے. عامر بن فہرہ بکریوں کو لے کے آتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ دودھ مل جاتا تھا, اس سے سیراب ہوتے تھے. اس طرح سے معمول کے مطابق یہ سب چل رہا تھا. اور نکلنے سے پہلے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص عبداللہ بن ارقد یا عبداللہ بن ارقد یہ نام ہے اس کا, یہ ابھی ایمان نہیں لایا تھا. یہ شخص یہ راستوں کا بڑا ماہر تھا, ریگستانی راستوں کا بڑا ماہر تھا. تو اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاہدہ کر لیا تھا کہ تم میری اونٹیاں جو میں تیار کر کے رکھا ہوں 4 مہینے سے, تم ان کو اپنے پاس رکھو, ان کی حفاظت کرو, اور 3 دن کے بعد ہمیں غار ثور پر ملنا. یہ راستوں کا بڑا ماہر تھا, اور اسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا راستہ مکہ سے مدینہ تک کے پار کروایا تھا. سب سے بچتے بچاتے ہوئے وہ اس راستوں سے لے گیا تھا کیونکہ یہ ماہرین میں سے تھا, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ تھی. تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے درمیان سے اور بچتے بچاتے غار ثور تک پہنچ چکے تھے. اور جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تھے, انہوں نے اپنے ساتھ میں 5 یا 6 ہزار درہم جو کچھ ان کے پاس سامان تھا انہوں نے سب اپنے ساتھ لے لیا تھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نکل گئے تھے. اب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے, اور کفار مکہ وہاں پر پہرا دے رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا پہرا دے رہے ہیں کہ کب نکلے اور ہم لوگ حملہ کریں. جب صبح کا وقت قریب ہوا تو ایک شخص گزر رہا تھا وہاں سے, اس نے دیکھا کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر پہرا دے رہے ہیں. اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے, تم لوگ کیوں یہاں پہرا دے رہے ہو؟ اس نے کہا, ان لوگوں نے کہا کہ اس طرح کی بات ہے اور ہم نے اس طرح کا سوچا ہے. تو اس نے کہا کہ تم لوگ بہت تاخیر اور بہت لیٹ کر چکے ہو, محمد تو کب کا صلی اللہ علیہ وسلم کب کا نکل چکے ہیں تمہارے درمیان سے. تو یہ تمام کے تمام لوگ حیرت زدہ اور ٹینشن میں آ گئے کہ ایسا کیسا ہو گیا, ہم سب کے سب یہی جاگ رہے ہیں, سب کے سب یہاں دیکھ رہے ہیں, اور کب ہمارے سامنے سے نکل گیا ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. تو جب ان لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے جھوٹی ہے, اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چادر اوڑھ کے سو رہے تھے, جا کر کے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے, جھوٹ پکتا ہے, وہ دیکھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد وہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں چادر اوڑھ کر کے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جا کر کے دیکھو کون ہے. جب ایک شخص داخل ہوا, اس نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے ہیں. تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹتے ہوئے خانے کعبہ تک لایا اور ان کو مارنا پیٹنا شروع کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ یہ بتلا دے کہ آخر کہاں گئے ہیں, لیکن انہوں نے اس کی سوا کچھ نہیں کہا کہ مجھے پتا نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گئے.
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ امین اور صادق مانتے تھے. دیکھو نبوت کا اقرار نہیں کر رہے ہیں کہ نبی ہیں، لیکن اتنا ضرور مانتے تھے کہ امانت دار ہے. اسی لیے مکہ والے کئی کفار، کئی غیر مسلموں کی امانتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی تھی. بطور امانت لا کے رکھتے ہیں، یہ اللہ کے نبی، اے نبی، اے محمد